ابھی میرے بھائی عابد خان صاحب تشریف لائیں. عابد میرے بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے علیکم بھائی ٹھیک السلام ٹھاک؟ ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. تھینک یو سر. بس الحمدللہ صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جی سر. بھائی آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی. یار اور آپ کا آپ آشنا کے ساتھ لگتا ہے. میرے کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں نے جی مردان سے. مردان سے. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. حکم کریں بھائی. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی عزت دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس جی ہمارے آپ کی باتیں میں سنتا ہوں، میرے ذہن میں 2 سوالات تھے، میں آپ سے اس کے بارے میں معلومات کرتا ہوں. جی سر. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اور علیہ مولا علی. وآلہ وسلم. جی آؤ جی. یہ لیکن ہم کو تو پتہ ہے، لیکن سارے عالم مانتے ہیں نا، یہ علی جو ہے نا علم کا دروازہ ہے، اور بالکل اللہ رسول یہ اللہ کا شہر اللہ کا بالکل. رسول شہر علی دروازہ ہے. جی اور جی یہ جو قرآن مجید تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی نا، وہی صرف اس پر بھی آتی تھی نا، یا مولا علی پر بھی آتی تھی؟ نہیں، وحی صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علم منتقل کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام کو. جی اچھا. جو آج ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا، ہم بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد میں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. لیکن اب میں نے اپنے امام سے پوچھا، ہمارے گاؤں میں امام ہے، تو میں نے پوچھا، لیکن میں نے بولا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ، ہم یہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کچھ کہہ رہے نہیں یہ تم، لیکن آپ سے میں یہ درخواست ہے، لیکن ہم پڑھ سکتے یا نہیں؟ میں ہمارے آپ کو ملک جواب دیتا ہوں بھائی. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الجزء الثالث. آپ شیعہ تو نہیں ہے نا بھائی؟ نہیں جی نہیں، میں سننی ہوں. آپ دیکھیں، میں شیعہ مذہب کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہوں. اس میں دیکھیں صفحہ نمبر 337 جلد نمبر 3 میں تشہد کیا حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان ادنا ما یجزی، وہ کم سے کم جو نماز میں کافی ہے، یعنی اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے. من التشہد قال الشہادتان، یہ شہادتین جو ہے یہ کافی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے، کافی ہے. اچھا، تو اس کے علاوہ اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے، یہ الاحتجاج للطبرسی ہے، شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پہ صفحہ نمبر 158 میں ایک لمبی حدیث ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. اگر آپ اسے کوئی شہادتین پڑھ دے تو اس کے بعد اس کو کہنا چاہیے علی امیر المؤمنین. تو تشہد میں میرے بھائی اہل بیت علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، شہادتین جو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ یا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کافی ہے. لیکن اگر اس کے بعد یہ کہہ دے واشہد ان علی امیر المؤمنین، یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان. اوکے میرے بھائی، جی جزاک اللہ اللہ. آپ کو تھینک یو سر، بہت مہربانی. ایک سوال اور کرتے ہیں، ایک سوال مزید. جی کیا مزید سوال ہے آپ کا؟ جی لیکن ہم لوگ جو جنازہ پڑھتے ہیں نا، جنازہ، تو جنازے میں آپ لوگ کیا پڑھتے ہو؟ ہم لوگ تو جو بولتے ہیں نا، ہم تو مثال سے نویت ادی للہ تعالی، لیکن یہ پڑھتے ہیں، لیکن جنازے کا جو نماز ہے، لیکن آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ آپ لوگ صلاۃ الجنازہ میں دیکھیں، میں صلاۃ الجنازہ میں 5 تکبیریں ہیں. ہر تکبیر کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا پڑھتے ہیں. میں کتاب آپ کو کھول کے دیتا ہوں، وسائل الشیعہ. محترم ناظرین، کتاب وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ، جلد نمبر 3. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابواب صلاۃ الجنازہ میں صفحہ نمبر 60 میں. وہاں پر اس طرح حدیث ملاحظہ فرمائیے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال تکبر ثم تشہد. کہاں چلا گیا بھائی؟ ایک منٹ. اچھا، یہاں پر کیفیت صلاۃ الجنازہ، جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ صفحہ نمبر 60. ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تھے اس طرح: اذا صلى على میت کبر وتشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تکبیر کہتے تھے، دوسری تکبیر وصلی علی الانبیاء، دوسری تکبیر کے بعد انبیاء پر صلوات کہتے تھے. ودعا، اور ان کے لیے دعا کرتے تھے انبیاء کے لیے. ثم کبر ودعا للمؤمنین، پھر تکبیر کہتے تھے تشریح کے تکبیر کے بعد.
پہلی تکبیر میں شہادتین، دوسری تکبیر میں انبیاء پر درود اور ان کے لیے دعا، تیسری تکبیر میں مومنین کے لیے دعا، پھر چوتھی تکبیر میں میت کے لیے دعا کرتے تھے. وہ میت کے لیے کس طرح دعا ہے؟ وہ اس طرح: اللہم عبدک ابن عبدک ابن امتک لا اعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وتقبل منه، وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ثم کبر الخامسہ وانصرف. جو پانچواں جو سلام دیتے تھے، پانچویں سلام کے بعد وہ منصرف ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ ہے نماز جنازہ کا. جی. اوکے میرے بھائی. مولا علی رضی اللہ، مولا علی کے بارے میں ایک سوال ہے، بس آخری سوال ہے. جی. اس کے جنازے قبر کا کوئی پتہ کیوں نہیں، جنازے میں اس کے کوئی کیوں نہیں شریک ہو گئے؟ اس کے بارے میں کوئی معلومات، صحیح معلومات ان کے نماز حدیث میں موجود ہے. امام حسن علیہ السلام نے ان کو نماز جنازہ پڑھایا، اور ان کے جنازے میں امام حسین علیہ السلام تھے، ان کے محمد حنفیہ تھے، اور کچھ ان کے اصحاب تھے، اور جبرائیل میکائیل یہ لوگ تھے ان کے نماز میں. ٹھیک ہے نا؟ اوکے میرے بھائی. میں نے تو دوسرے مثال سے مولی سے سنا تھا، وہ تو کہہ رہے حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حسن حسین جنازہ پیچھے سے پتہ نہیں اٹھایا اور آگے سے حضرت جبرائیل اور میکائیل روایت میں موجود ہے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا پبلکلی ان کا نماز جنازہ نہیں ہوا تھا کہ سب لوگ آ جائیں، کیونکہ ان کے دشمن بہت تھے اس زمانے میں. خوارج جو ہے، خوارج ان کے دشمن تھے. اگر ان کو پتہ چل جاتا ان کا قبر کہاں ہے تو ہو سکتا ہے وہ قبر کی بے حرمتی کریں، قبر سے نکال کے ان کے جنازے کی بے حرمتی کریں. تو یہ جنازہ ان کا محل دفن شریف وہ مخفی تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک. امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام علیہ السلام نے، کیونکہ اس وقت خوارج ختم ہو چکے تھے، تو انہوں نے ظاہر کر دیا. اوکے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. جی اللہ